فطور تیرے عشق کا از قلم فروا خالد پارٹ 11 سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ اشمال اپنی یونی کسی کام سے آئی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی گیٹ سے نکل رہی تھی ایک نسوانی پکار نے اس کے قدم وہی روک لیے تھے۔ اشمال جھٹکے سے پلٹی۔ ہنا، فاریہ آپی؟ کچھ فاصلے پہ کھڑی ہنا اور اس کے ساتھ کھڑی فاریہ کو دیکھ اشمال کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ جلدی سے ان دونوں کی جانب بڑھی تھی، ایک ساتھ ان دونوں کو اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ وہ تینوں بھول چکی تھی کہ یہ یونی کا مین گیٹ ہے۔ وہ ایک ساتھ گلے لگیں، اپنے اتنے دنوں کی جدائی پر آنسو بہا رہی تھی جب آس پاس سے گزرتی گاڑیوں کے ہارن نے انہیں ہوش دلایا تھا۔ آپی، آپ لوگ یہاں کیسے؟ اشمال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم گھر چلو ہمارے ساتھ، تمہیں سب بتاتے ہیں۔ فاریہ اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اشمال کا چہرہ اس وقت خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی دونوں پیاری شہزادیاں، اس کی بہنیں اتنے ٹائم بعد اسے واپس مل گئی تھیں۔ اب اسے بس اپنے بابا کے سینے لگ کر ان سے معافی مانگنی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں گھر پہنچ گئی تھیں، جہاں سامنے ہی انہیں ان کے بابا کھڑے نظر آئے تھے۔ اشمال پر نظر پڑتے ہی اکبر صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اپنے خود غرض بھائی اور اس کے آوارہ بیٹوں کے کہنے پر انہوں نے سب سے زیادہ ٹارچر اپنی اسی بیٹی کو کیا تھا۔ اشمال سر جھکائے ان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں پاپا، میں نے اس دن جو بھی کیا اس سے آپ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہوں گے، مگر میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا بالکل بھی نہیں تھا۔ اشمال ابھی بول رہی تھی جب اکبر صاحب نے اسے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ضروری نہیں ہمیشہ ماں باپ ہی ٹھیک ہوں اور بچے غلط ہوں۔ تم لوگوں کے معاملے میں غلطی پر میں تھا۔ بیٹیاں جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہیں، انہیں پوری زندگی اپنے سر کا بوجھ سمجھ کر اپنے رب کو ناراض کرتا رہا، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مابیر جیسے اچھے شخص کو میرے پاس بھیج کر مجھے ہدایت دے دی اور میری بیٹی کے نصیب میں وہ اتنا اچھا شخص لکھ دیا۔ اکبر صاحب نہ جانے کتنی دیر اشمال کو سینے سے لگائے یوں کھڑے روتے رہے تھے، جبکہ ان کے منہ سے مابیر کا نام سن کر اشمال الگ شوق میں جا چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم سب لوگ مابیر کو کیسے جانتے ہو اور بابا کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اشمال اس وقت اکبر صاحب کے سامنے کچھ نہیں بول پائی تھی، مگر روم میں آتے ہی وہ دونوں بہنوں کو ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے بولی تھی، جب وہ دونوں مسکراتی اسے سب بتاتی چلی گئی تھی۔ مابیر اس کے بابا کو پہلے سے جانتا تھا۔ 2 سال پہلے جب ان کے بھائی اور بھتیجوں کے ہیرا پھیری کی وجہ سے ان کی دونوں فیکٹریاں بہت زیادہ نقصان میں چل رہی تھیں، تب انہوں نے مابیر کیانی کی کمپنی سے مدد مانگی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہیلپ کی جائے گی، مگر مابیر کیانی کی ان کی بات سنتے ہی ان کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ مابیر کی کمپنی نے اس کے بابا کی فیکٹریوں کا سارا نقصان اٹھایا تھا اور ایگریمنٹ کے مطابق اب مابیر ان کی دونوں فیکٹریوں کا برابر کا حصہ دار تھا۔ چند دن پہلے جب اکبر صاحب نے یہ ساری باتیں اپنے بھائی بھتیجوں کے سامنے رکھی تو وہ سنتے ہی وویلا کرنے لگے تھے کہ اکبر صاحب نے ان سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی۔ اکبر صاحب کی بیٹیوں کی شادی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دونوں فیکٹریاں ان کے نام لگ سکیں۔ اب انہیں بھلا کیا چاہیے تھا اکبر صاحب کی بیٹیوں سے جب فیکٹریاں ان کے نام نہیں لگ سکتی تھی، جس کے ساتھ ہی اکبر صاحب کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی اور بھتیجوں کی اصلیت آ گئی تھی۔ بھابھی نے پہلی بار اشمال کو اکبر صاحب کی فیکٹری میں ہی دیکھا تھا اور وہیں اپنا دل بھی ہار بیٹھا تھا۔ وہ پراپر طریقے سے رشتہ بھجوا کر اشمال کو اپنانا چاہتا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی تھی۔ اشمال اس رات جس حالت میں اس کے سامنے آئی تھی، مابیر اپنی محبت کو اس حال میں دیکھ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا تھا۔ اس نے نہ ان لڑکوں کو چھوڑا تھا جو اشمال کو گھسیٹ رہے تھے اور نہ ہی عدیل کو، جس کی وجہ سے اشمال اس حد تک پہنچ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اشمال بہت اچھی سوچ رکھنے والی مضبوط لڑکی تھی، وہ اتنی آسانی سے اس کی محبت پر یقین کر کے اسے شادی کبھی نہیں کرتی۔ اس لیے مابی نے جان بوجھ کر وہ سب بولا تھا اور کانٹریکٹ کے تحت ہی صحیح، مگر اشمال اکبر کے نام سے لگ گئی تھی۔ مابیر خود سے عہد کر چکا تھا کہ وہ اب کبھی اشمال کو خود سے دور نہیں کرے گا اور اس کے قریب کوئی پریشانی تک نہیں بھڑکنے دے گا۔ آپ جانتی ہیں، مابیر بھائی نے بابا کو سمجھایا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا مت کریں، وہ غلط نہیں ہے۔ انہی کی کوشش کی وجہ سے بابا نے فاریہ آپی کو بھی معاف کر دیا ہے اور آپ کو بھی واپس بلایا ہے۔ مابیر بھائی بہت اچھے ہیں آپی، اور بہت زیادہ ہینڈسم بھی ہیں، آپ بہت لکی ہیں۔ ہنا مزید بھی بول رہی تھی، مگر اشمال کو اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کی ان محبتوں اور احسانوں کا بدلہ وہ کیسے چکائے گی۔ وہ شخص اس سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ بھی اتنے ٹائم سے، اور اس ڈفر کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ ارہا اور شہریار کی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ سب سے زیادہ خوش لارے بیگم اور شہریار ہی تھے۔ شہریار آج پوری طرح حقان شاہ کو مات دے کر اس کی آنکھوں کے سامنے ارہا کو لے جانے کا سوچتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔
جب لارا بیگم کو اس بات کا سکون تھا کہ اتنے سالوں سے ان کے سر پر لٹکی ارہا نامی تلوار آج ہٹنے والی تھی۔ ارہا نے ریڈ کلر کا نہایت ہی خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا جو حقان کی پسند سے لیا گیا تھا، مگر اس بات سے صرف لائبہ اور ارہا ہی واقف تھی۔ آج پھر شاہ حویلی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ارہا نوریز کی شادی پر اتنا اہتمام کسی کو ہضم نہیں ہوا تھا، مگر ان سب میں سے کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ صرف ارہا نوریز کی نہیں بلکہ حقان شاہ کی بھی رخصتی تھی، جس میں اتنا اہتمام تو بنتا تھا۔ ارہا کا دل الگ ڈر رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ری ایکشن آنے والا تھا اور حقان شہریار کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے بھی باقی سب کی طرح تمہیں غلط سمجھا۔ تم بھائی کے جانے کے بعد ہم سب سے زیادہ اذیت میں رہی، تمہیں سنبھالنے کے بجائے میں تمہیں مزید برا بھلا کہتی رہی۔ لائبہ ارہا کے پاس روم میں آتے اس کے دلہن آپے کے حسین روپ کے نظر اتارتے ہوئے بولی تھی، جو کبھی اتنی تیار نہیں ہوئی تھی، اس سے آج اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ بلڈ ریڈ لنگ کا لہنگا اس کے نازک سراپے کو مزید تو اچھا بنا گیا تھا۔ ارہا کے پاس صرف لائبہ ہی آئی تھی، باقی کسی نے آنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر اب ارہا کو ان باتوں کا برا نہیں لگتا تھا، وہ عادی ہو چکی تھی اور اب تو اسے کسی کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب اس کا حقان شاہ اس کا محافظ بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ارہا نے لائبہ کی بات سنتے اسے معاف کر دیا تھا، اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی اور اسے بھلا کیا چاہیے تھا۔ نیچے بارات آ چکی تھی اور مولوی صاحب بھی۔ چند سیکنڈز بعد دروازہ ناک ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی سیاہ پینٹ شرٹ میں بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے حقان اندر داخل ہوا تھا۔ اسے سامنے دیکھ ارہا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے آتے ہی لائبہ مسکراتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ ارہا حقان کی ورفتگی بھری نگاہیں خود پر محسوس کر کے سمٹ کے رہ گئی تھی۔ حقان نے ارہا کو ہاتھ سے تھام کر کھڑا کیا تھا۔ ارہا کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، جب دھڑکنوں کی رفتار کا شمار لگانا بہت مشکل ہوا تھا اس کے لیے۔ تمہارا یہ حسین روپ میرے دل کو پاگل کر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے ابھی اسی وقت اپنے سینے میں چھپا کر اس پوری دنیا سے بہت دور لے جاؤں، جہاں صرف تم ہو اور میں۔ حقان اس کی تھوڑی کو تھام کر چہرہ اوپر کرتا اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر حقان کے ہاتھ پہ گرا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ارہا کی کمزور سی آواز نکلی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ حقان نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کسی اور سے نہیں، آپ ہی سے ڈر لگ رہا ہے، آپ غصے میں کسی کی نہیں سنتے۔ ارہا کے منہ بسور کر بولنے پر حقان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے آج تمہیں، کیونکہ جس طرح اس وقت تم مجھ پر بجلیاں گرا رہی ہو، آج تمہیں میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ 3 سالوں میں میرے گزرے ایک ایک لمحے کا حساب سود سمیت لوٹانا ہوگا تمہیں، اور رہی غصے کی بات تو وہ اسی پر نکلے گا جو غلط ہوگا۔ حقان مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارہا کو لہنگے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی جب حقان نے ہاتھ آگے بڑھاتے ایک جانب سے اس کا لہنگا تھام لیا تھا۔ ارہا نے محبت باش نگاہوں سے حقان کی جانب دیکھا تھا، جسے اپنی بیوی کے لیے یہ سب کرنے میں ذرا سی آڑ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ خوبصورتی سے سجا پورا لان اس وقت مہمانوں سے بھرا ہوا تھا جب حقان ارہا کا ہاتھ تھامے وہاں داخل ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، ایک ساتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اللہ ان کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ ان دونوں پر سب سے پہلی نظر لائبہ کی پڑی تھی۔ حقان نے اسے 2 دن پہلے ہی اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا۔ لائبہ کے علاوہ وہاں موجود ہر شخص ان دونوں کو شوق کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ سب سے زیادہ بری حالت تو اسٹیج پر مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے شہریار کی ہوئی تھی۔ حقان، لارا بیگم سب سے پہلے قریب آئی تھی اور نفرت امیز نگاہوں سے ارہا کو دیکھا تھا۔ 3 سال پہلے کا منظر آج مخالف ضد میں پلٹ چکا تھا۔ ارہا کو اسٹیج پر لے جانا ہے، پلیز کوئی تماشا کریٹ مت کرنا، لارا بیگم نے دھیمے لہجے میں کہتے حقان کو ہوش دلانا چاہا تھا۔ ماما، آپ کو لگتا ہے میں اپنی بیوی کو ایسے ہی کسی کے ساتھ بیٹھا دوں گا؟ اور 3 سال پہلے بھی یہی تماشا ہوا تھا، تو ایک اور تماشا آج بھی ہو جائے۔ حقان نے بہت ہی تحمل کے ساتھ ان سب کے سروں پر بم پڑا تھا۔ شہریار جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حقان ایسی گیم پلٹ دے گا۔ بیوی؟ لارا بیگم کے ہونٹ بمشکل الفاظ ادا کر پائے تھے۔ حقان بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ اس لڑکی کی آج شہریار سے شادی ہو رہی ہے۔ لارا بیگم نے حقان کا کندھا ہلاتے اسے احساس دلانا چاہا تھا۔ 1 ہفتے پہلے ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں، آج یہی بتانے میں نے آپ سب لوگوں کو انوائٹ کیا ہے۔ ارہا میری محبت ہے، جسے میں 3 سال تک نہیں بھلا پایا، وہ میری تھی، اسے آخر میرے پاس ہی آنا تھا۔ آج یہاں آنے کا مقصد سب کے سامنے اپنے نکاح کا اعلان کرنا
اور آپ کے اس بھتیجے کی اصلیت دنیا والوں کے سامنے لانا تھا جو 3 سالوں سے میری ارہا کو بلیک میل کرتا آیا ہے۔ حقان کے الفاظ لارے بیگم کے وجود کو سن کر گئے تھے۔ انہوں نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ارہا کی جانب دیکھا تھا جس پر خوف سے زد پڑتے چہرے کے ساتھ ارہا نے بھی نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بھلا حقان کے سامنے ان کا نام لے کر حقان کے سر کی اٹھائی قسم کیسے توڑ سکتی تھی؟ حقان پلیز۔ حقان کو اسٹیج سے اترتے شہریار کی جانب بڑھتے ارہا نے اس کا بازو تھامتے کمزور سی آواز میں پکارا تھا۔ اسے اسی بات کا خوف تھا جو اب ہونے جا رہی تھی، مگر وہ کب تک اس سچ کو چھپا سکتی تھی جو ایک دن تو سامنے آنا ہی تھا نا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ فیانسے۔ شہریار ابھی اپنا جملہ پورا بھی نہیں کر پایا تھا جب حقان کی جانب سے عین اس کے منہ پر جڑنے والا مکہ اس کا جبڑا ہلا کے رکھ گیا تھا۔ خبردار، میری بیوی کا نام بھی مت لینا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں مار مار کر دوبارہ بول پانے کے قابل بھی نہ چھوڑوں۔ بتاؤ، تم نے 3 سال پہلے کیا گیم کھیلا تھا؟ میں جان چکا ہوں میری ارہا کو بلیک میل کیا ہے۔ اپنا سچ اپنے منہ سے ہی اگل دو، کیا پتہ تھوڑی بہت بچت ہو جائے تمہاری۔ حقان نے اسے گریبان سے اتنی سختی سے دبوچ رکھا تھا کہ شہریار کو بول پانے میں بہت مشکل دشوار ہو رہی تھی۔ حقان، اس کی سانس رک جائے گی، چھوڑ دو اسے۔ لارے بیگم کو اپنا ڈر پڑ چکا تھا۔ وہ شہریار کو حقان کے چنگل سے بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ماما پلیز، آپ بیچ میں مت آئیں۔ حقان نے انہیں نرمی سے ٹوک دیا تھا۔ وہ آج اس ڈرامے کا دی اینڈ کر دینا چاہتا تھا جو 3 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کرنے والی اس کی اپنی ماں تھی۔ شہریار تو صرف ایک کردار تھا۔ ارہا دور کھڑی دھندلائی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اس درد سے بھر چکا تھا جو کچھ لمحوں بعد حقان برداشت کرنے والا تھا۔ حقان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی خوشیوں کی قاتل اور اس کی محبت کو اسے چھیننے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی ماں تھی۔ حقان شاہ، میں ارہا کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر 3 سال پہلے جو بھی ہوا اس کا اکیلا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اور نہ کہ ارہا کو بلیک میل کیا ہے میں نے، بلکہ ارہا سے تو پوری زندگی میں اب تک چند فکروں کے سوا کچھ بات ہی نہیں کر پایا۔ 3 سال پہلے تمہیں اور ارہا کو جدا کرنے کے لیے جو سازش رچی گئی تھی اس میں میرا ذرا برابر بھی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ سب کرنے والی تمہاری سگی ماں لارے پھپھو تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارہا کی تم سے شادی ہو۔ شہریار ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا جب حقان نے زوردار تماچا اس کے چہرے پہ جڑ دیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ماں پر اتنا بڑا الزام لگانے کی؟ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ مجھ سے میری محبت کبھی نہیں چھین سکتی۔ حقان کے پے در پے پڑنے والے تھپڑوں نے شہریار کو بے حال کر دیا تھا۔ لارے بیگم اپنے بیٹے کے ہاتھوں اپنے بھتیجے کو پٹتے نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ آگے بڑھتی اور حقان کا بازو تھام انہیں جو الفاظ ادا کیے تھے وہ حقان کی ہستی کو ہلا کے رکھ گئے تھے۔ حقان، شہریار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے ہی کیا تھا وہ سب، میں ہی تھی تم دونوں کو الگ کرنے کی ذمہ دار، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لڑکی تمہاری زندگی میں شامل ہو کر تمہیں مجھ سے چھین لے۔ لارے بیگم اس وقت نگاہیں جھکائے بولتی، خود کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھنستا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ حقان کا دھواں دھواں ہوتا بے یقین چہرہ ان کی ممتا کو تڑپا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا اس لڑکی کی نحوست تمہیں مجھ سے چھین لے گی، اس لیے میں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ یہ تمہیں چھوڑ دے، مگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کر کے میں صرف ارہا سے ہی تمہیں نہیں چھینوں گی بلکہ اپنے بیٹے کو بھی خود سے دور بھیج دوں گی۔ لارے بیگم روتے ہوئے بولتی، 3 سال پہلے ارہا کو کہی جانے والی ساری باتیں حقان کے سامنے رکھ گئی تھیں۔ وہاں کھڑے فیملی کے تمام افراد شوقی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دقیانوسی فضول سوچ کے پیچھے لگ کر میری ماں کچھ ایسا کرے گی۔ آپ سب لوگ کیسے کسی کو بھی منحوس اور اچھوت سمجھ کر اس کی اپنوں کی موت کی الزام دے سکتے ہیں اسے؟ کیا ہمارے دین میں کسی ایسی بات کا حکم ہے؟ 1 مہینے کی بچی جس کے ماں باپ کے بچھڑ جانے کے بعد سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہوا تھا، آپ سب لوگوں نے اسی کو منحوس قرار دے کر اپنے رب کو ہی ناراض کر دیا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک انسان کی موت کا ذمہ دار دوسرے انسان کی ذات کو ٹھہرا دیں؟ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، شاہ حویلی پر آئی ہر مصیبت کا ذمہ دار ارہا کو ٹھہرایا جاتا رہا۔ کیا ارہا سے پہلے شاہ حویلی میں کبھی کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی؟ کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی؟ کیا دنیا میں باقی کوئی انسان نہیں مرا؟ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ سب نے ایک بے قصور اور معصوم لڑکی کی پوری زندگی کو اپنی فضول سوچوں کی نظر کر دیا۔ کیا ہمارا رب ہمیں اس کے لیے معاف کرے گا؟
کیا جن پیاروں کا الزام آپ ارہا پہ لگاتے آئے ہیں وہ آپ کو معاف کریں گے؟ حقان کی آنکھیں شدت ضبط سے بالکل لال ہو چکی تھیں، جبکہ شاہ حویلی کا ہر فرد حقان کی باتوں پر شرمندہ سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اپنے غلط ہونے کا احساس تو ان کو سب کو بہت پہلے ہو چکا تھا، مگر جس لڑکی کو ساری زندگی دھتکارتے آئے تھے اس کے سامنے جھکنے میں سب کو اندر ہی اندر ایک انا سی در آئی تھی، جو آج حقان کی باتوں نے بالکل ہی ختم کر دی تھی۔ اس وقت سب سے بری حالت لارے بیگم کی تھی۔ انہیں ارہا کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی یاد آ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی آپ سب کے دل میں ارہا کی جگہ بنانے کی، مگر بہت بری طرح ناکام ہوا ہوں میں۔ ماما، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، مگر آپ کے اس عمل نے آپ کے بیٹے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا ہے، لیکن آپ کو جو ٹھیک لگا آپ نے وہ کیا۔ اب جو مجھے ٹھیک لگے گا میں وہ کروں گا۔ میں اب اس جگہ پر بالکل نہیں رہوں گا جہاں میری بیوی کی عزت نہ ہو۔ میں جا رہا ہوں ارہا نوریز کو لے کر یہاں سے۔ آپ سب ہنسی خوشی رہیں، کیونکہ اب آپ لوگوں کے سروں پر کسی قسم کی منحوسیت کا سایہ نہیں رہے گا۔ حقان ارہا کے قریب آتا اس کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل گیا تھا۔ سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن حقان نہیں رکا تھا۔ بھائی نے بہت ہی خوشی کے ساتھ اپنا نیا گھر بنوایا تھا کہ وہ ہم سب کو ایک ساتھ اپنی شادی والے دن اس گھر میں لے کے جائیں گے، مگر ماما آپ نے تو بھائی کا دل ہی توڑ دیا۔ آپ کو اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا ان پر۔ لائبہ آنسوں بھری آنکھوں سے لارے بیگم کو دیکھتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ لارے بیگم کے لیے یہ لمحے ان کی زندگی کے سب سے کٹھن لمحات تھے۔ انہوں نے خود اپنے لاڈلے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اتنا بدظن کر دیا تھا۔ انہیں آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط کر بیٹھی تھی۔